پیارے بچوں، ہماری آج کی کہانی ہے سست آدمی کی کہانی۔ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی مزے کی کہانیاں آپ کو دیکھنے کو ملیں۔ آئیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ ایک گاؤں میں ایک آدمی رہتا تھا۔ وہ بہت سست تھا، کوئی کام کاج نہیں کرتا تھا، ہر وقت آوارہ پھرتا تھا۔ ایک دن اس نے ایک کسان کے باغ سے سیب چوری کرنے کی کوشش کی، لیکن کسان کے بیٹے نے اسے دیکھ لیا۔ وہ اسے پکڑ کر مارنے ہی والا تھا کہ یہ شخص جان بچا کر وہاں سے بھاگ گیا۔ بھاگتے بھاگتے اس نے جنگل کا رخ کر لیا۔ جنگل میں کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد اس نے ایک بھیڑیے کو دیکھا۔ بھیڑیا زمین پر سو رہا تھا۔ وہ شخص خاموشی سے بغیر کوئی شور کیے وہاں پر بیٹھ گیا اور دیکھنے لگا کہ اب اگر اس نے تھوڑا سا بھی شور کیا تو یہ بھیڑیا جاگ جائے گا اور اسے کھا جائے گا۔ وہ اسی پریشانی میں مبتلا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اب کس طرح سے یہاں سے بھاگے اور اپنی جان بچائے۔ وہ اسی پریشانی میں بیٹھا تھا اور اپنی سوچوں میں گم تھا کہ اب کس طرح سے اس بھیڑیے سے اپنی جان چھڑائے اور آنے والی زندگی میں کیا کرے۔ سست آدمی کو کچھ بھی سجھائی نہیں دے رہا تھا، اسے کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ بہت پریشانی کا شکار ہو چکا تھا کہ اسی اثنا میں ایک نیک بزرگ اس کے سامنے نمودار ہوئے۔ بزرگ نے اس آدمی کی طرف دیکھا تو وہ جلدی سے رونے لگا اور گڑ گڑا کر اس نیک بزرگ سے کہنے لگا کہ میں کیا کروں، میرے لیے رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے اور جنگل کی طرف بھاگ آیا ہوں۔ یہاں پر ایسے خطرناک جانوروں میں کس طرح سے رہ پاؤں گا، میری زندگی کیسے بسر ہوگی۔ وہ بہت مایوسی کا شکار تھا کہ بزرگ نے اسے بہت حوصلہ دیا اور بہت اچھے الفاظ میں اس کی مدد کی۔ وہ بزرگ کہنے لگے کہ اے شخص، دیکھو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بہت ہی اعلیٰ مخلوق پیدا کیا ہے۔ تم جانوروں سے بہت افضل ہو، نہ کہ تم جانوروں کی طرح ہو، نہ ہی تم بھیڑیے ہو اور نہ ہی تم شیر ہو۔ تم اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی سب سے اچھی مخلوق ہو، تم جو چاہو کر سکتے ہو۔ دیکھو، غور سے سنو، تم ان جانوروں سے بہت بہتر ہو۔ تم کام کرو، محنت کرو اور اس محنت کا پھل اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا۔ ان جانوروں کی طرف دیکھو، یہ اپنا شکار خود کرتے ہیں اور تم ہاتھ پاؤں سے محنت کرو گے تو تمہیں اس کا صلہ ملے گا۔ نیک کام کرو گے تو نیکی کا اجر ملے گا اور اللہ تعالیٰ کامیابی کے راستے کھول دے گا۔ وہ شخص بہت خوش ہوا، اس کا حوصلہ بڑھ گیا۔ وہ خود کو شیر سے بھی بہادر سمجھنے لگا اور اس نے محنت کرنے کا تہیہ کر لیا اور آئندہ زندگی بہت آرام سے گزارنے کا جذبہ لے کر دوبارہ اپنی دنیا میں واپس چلا گیا۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کی مدد کرتا ہے۔ جو بندہ اللہ سے رجوع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مدد کرتا ہے۔